آج تک اس دنیا میں جتنے باطل فرقے گزرے ہیں اور آج بھی جتنے باطل لوگ موجود ہیں، کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، کوئی کہیں بیٹھ کے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے عالم ہیں۔ کہیں نہ کوئی ایسی ہماری رکاوٹ ہوتی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے نہیں دیتی۔ متقی زندگی، تقوی والی زندگی ایسی ہے کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں۔ تو اگر تقوی ہوگا تو علم نافع ہوگا، اور تقوی نہیں ہوگا تو علم وبال ہوگا۔ تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت بالخصوص مہربانی کے ساتھ خاص علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے، جہاں بیٹھے گا، جن لوگوں میں بیٹھے گا، ان جیسا بننا چاہے گا۔ کہ برا دوست سانپ سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، شیطان سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ ایک شیخ سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ میرا دل کرے میں ادھر بھی بیعت ہوں، ادھر بھی بیعت ہوں، وہ 2 4 6 تو ہو نا، زیادہ فائدہ ہوگا، اس کو بھی نور ملے گا، اس سے بھی دعا ملے گی، اس سے بھی ہوگا۔ ایک اتوار اس کی مجلس میں جائیں گے، اگلی اس کی مجلس میں جائیں گے۔ وصول اللہ کا نسخہ فرماتے 4 کام تم کر لو، تم اللہ والے بن جاؤ گے، ٹھیکہ میں لیتا ہوں۔ اب ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور محبت، ان کے ساتھ جوڑ ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، قیامت کے دن اتنے ہمارے لیے معاملے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جس نے 3 دن اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے رکھا، بھول جائے کہ جنت میں جائے گا، پہلے جہنم میں جائے گا، پھر سیدھا ہوگا نا، اس کے جہنم میں اس کو سیدھا کریں گے، پھر جائے گا۔ انسانی زندگی میں روحانیت اور مادیت دونوں چیزیں ہیں۔ ہم لوگ روحانیت کو بھول کر یا پیچھے کر کے صرف مادے کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں سکون نہیں۔ تقریباً لوگ بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، ان کو بے چینی سے کیا تعلق؟ جتنی بے چینی زیادہ ہے، اتنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ کمزور ہے، تعلق کمزور ہے۔ تو الحمدللہ آنے والے چند دنوں میں اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جنگ کا روحانی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ 26 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں سے بسیں جائیں گی۔ 27 28 29 کو اتوار ہے، ظہر پڑھ کے انشاءاللہ وہاں سے واپسی کی ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ 3 4 دن زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، روحانیت کے اندر ترقی پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ انسان جب ہسپتال میں جاتا ہے، بیمار آدمی وہاں رہتا ہے، علاج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو صحت مل جاتی ہے، طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ نقشبندی اجتماع ایک روحانی ہسپتال کی مانند ہے، اور مشائخ کے دل سے نکلتے ہوئے نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی ہوئی رحمتیں، اور ذکر اللہ کے ایک ماحول، نیکی اور پاکی کا ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو بیمار دل وہاں 2 3 دن گزار لیتے ہیں تو ان کے دلوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہم بیمار ہیں بھی کہ نہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ۔ آج ایک خاتون کا فون آیا اپنی بیٹی کے حوالے سے، فون سے مراد واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ، ٹیلی فون کال سے تو میں سب سے معذرت کرتا ہوں کہ بھئی وائس ریکارڈنگ بھیج دیں، مجھے آسانی رہتی ہے۔ تو ان کا میسج آیا ہوا کہ بیٹی اس طرح سمجھ رہی ہے، یہ معاملات ہیں اس کے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ بھئی بیٹی کو آپ میری اہلیہ سے ملاقات کروا دیں، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیں، کوئی اور اس کا حل۔ تو کہنے لگی کہ وہ اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھتی، اب اس کا کیا حل ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو غلط سمجھے، جیسے بدعت ہے، بدعت انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے تو بدعت ہے۔ اب کسی کو کہنا یہ فلاں چیز بدعت ہے، کہتی موبائل بھی تو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ کون سا نبی علیہ السلام نے کیا تھا؟ ارے خدا کے بندے، بدعت کو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے نہیں کر رہا۔ دوسرا بندہ اگر موبائل استعمال نہیں کر رہا تو موبائل استعمال کرنے والا اس کو گناہگار، گستاخ نہیں کہہ رہا، نہ خود عبادت سمجھ رہا، نہ اس کو گناہگار سمجھ رہا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو دین کا حصہ سمجھ لیا جائے اور سمجھا جائے، حالانکہ وہ دین نہیں، لیکن ہم یہ سمجھیں گے دین ہے اور ہم اس وجہ سے اس کو کریں،
اور دوسرا نہ کرے تو اس کو برا بھلا سمجھے. تو زمین آسمان کا فرق ہے. کبھی کسی کو کہو جی یہ بدعت ہے، چلیے اب جہاز میں کیوں سفر کرتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں فریج نہیں ہے انگریزوں کا؟ او بھائی کس چیز کو کس سے ملا رہے ہو؟ اگر اللہ عقل دے تو سمجھ میں آ جائے، عقل ہی نہ ہو تو عقل پہ جب پردے پڑ جائیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. بالکل یہی معاملہ ہم لوگوں کا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا کہیں نہ کہیں ڈور پھنسی ہوئی ہے، ہر ایک کی، کہیں میری، کہیں آپ کی، کہیں آپ کی، کہیں آپ کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی کہیں پھنسی ہوگی، آپ کی بھی احمد بھائی کہیں پھنسی ہوگی. ہم سمجھتے نہیں ہیں. سر پہ ٹوپی پہن لی، پگڑی پہن لی، سنت کے مطابق لباس پہن لیے، ٹخنے ننگے کر لیے، یہ جو موٹی موٹی سنتیں تو چلو کر لیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی ہماری رکاوٹ ہوتی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے نہیں دیتی. کوئی آدمی سفر کو 70% تک کر لیتا ہے، کوئی 80، کوئی 90، کوئی 95 پہ کھڑا ہے. کہیں نہ کہیں کسی کی ڈور اٹکی ہوئی ہے. اب کس کی ڈور کہاں اٹکی ہوئی ہے؟ اب اس کی اگر مثالیں ہم لیں تو جناب چند مثالیں سن لیجئے. اللہ تعالیٰ کی کامل مدد تب آئے گی جب ہم 100% اللہ سے تعلق جوڑیں گے. کہیں نہ کہیں کوئی گھنڈی ہے جو ہماری گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ. مثلا ایک آدمی ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، باقی بھی شریعت کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، کمائی کے اندر ڈنڈی مار دیتا ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہا، سودی بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، جھوٹ بول کے چیزیں دے رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، یہاں پہ گڑبڑ ہے. ایک اور آدمی ہے، یہ یہاں سے پھنسا ہے نا، یہ اس مسئلے کو حل کر لے تو اس کا معاملہ صاف. ایک مثال اور لے لیجئے، ایک مثال اور دے رہا ہوں. ایک آدمی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ کر رہا ہے، باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، لیکن اس نے کہیں نہ کہیں قطع رحمی کی ہوئی، رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے. کمائی بھی ٹھیک ہے اور معاملات میں ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے اس کا کام خراب ہو گیا. جس نے 3 دن اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے رکھا، بھول جائے کہ یہ جنت میں جائے گا، پہلے جہنم میں جائے گا، پھر سیدھا ہوگا نا، اس کے جہنم میں اس کو سیدھا کریں گے پھر جائے گا. یہ اٹکا ہوا ہے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جناب، رشتہ داروں سے بھی اچھے، معاملات میں بھی ٹھیک، کھانے پینے میں، کمائی میں بھی ٹھیک، نماز روزے میں بھی ٹھیک، ان کی تنہائیاں خراب ہیں، تنہائیوں میں وہ گناہ کر رہے ہیں، یہ یہاں پھنسا ہوا. اسی طرح کچھ نوجوان مرد حضرات سارے معاملات میں ٹھیک ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ برے ہوتے ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے واضح، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اب یہ جناب باہر تو سب سے اچھے، بیوی کے ساتھ برے، اب ان کا معاملہ یہاں اٹک گیا. باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں. ان معاملات کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک کی گوٹ کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی، کسی کی کہیں پھنس گئی، کسی کی کہیں پھنس گئی، تو منزل سے سارے ہی دور، نتیجتاً منزل سے سارے ہی دور. تو بھائی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے موقع ہے، تو ہم ہمت اور کوشش کر کے 3 دن کے اجتماع میں شرکت کریں. بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، کاروباری، گھریلو بڑے مسائل آئیں گے. یہ کیسے ہو جائے گا؟ بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل ہے. ارے بھائی جانے والے جاتے ہیں اور ساروں کے کام ہو جاتے ہیں. شیطان بڑے روڑے اٹکائے گا، 1001 پریشانیاں سامنے نظر آئیں گی، لیکن جو ہمت کرنے والے ہوں گے وہ پریشانیوں پہ قدم رکھ کے آگے بڑھ جائیں گے. آخر اپنے دل پہ محنت کے لیے کچھ ٹائم تو نکالنا پڑے گا. تو ہم نے دیکھا جو 3 دن اجتماع میں شریک ہو جاتے ہیں اور آداب کے ساتھ، اجتماع میں جا کے بھی موبائل پہ لگے ہوئے، گپوں میں لگے ہوئے، ادھر گھومنے چلے گئے، ادھر نکل گئے، توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، تو وہ بھی نہ جانے سے بہتر ہے، لیکن پورا مزہ نہیں آتا. لیکن جو آداب کے ساتھ وہاں وقت گزار لیتے ہیں تو زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم جب 3 دن وہاں سے گزار کر آئے، تہجد کی توفیق مل گئی. ہم 3 دن گزار کر آئے، طبیعت کے اندر جو غصے کی کیفیت تھی وہ کنٹرول ہو گئی. ایک صاحب اسی طرح اجتماع سے واپس آئے تو طبیعت میں جو غصہ تھا وہ ذرا کنٹرول ہوا تھا. تو بیگم نے دیکھا جی بڑا طبیعت کے اندر ماحول بڑا اچھا چل رہا ہے، تو کہنے لگی اب ہر مہینے جایا کریں. دوبارہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا اگلے سال. یعنی ہر مہینے جایا کریں، ہر مہینے لگا لیا کرے وقت.
تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. نگاہوں کی پاکیزگی، تہجد کی پابندی. وہاں کیا ملے گا؟ وہاں کوئی بزنس اپرچونٹی تو ہے نہیں، نہ جاب کی کوئی ویکینسی ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ملے گا اور روحانی طور پہ ترقی ملے گی. اس کے لیے ہم سب ارادہ کریں، اوروں کو بھی تیار کریں اور اس میں فکر مند ہوں اور چلیں. مرد حضرات بڑے آرام سے جا سکتے ہیں، بچے بڑوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، عورتیں غیر محرم کے ساتھ نہیں، عورتیں بغیر محرم کے نہیں، محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں. تو یہ ترتیب بھائی سب لوگ فکر کریں، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. بہرحال آج جو بیان کرنا ہے، جو بات ہے، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیکوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وکونوا مع الصادقین، صادقین کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے مشائخ وقت، اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں فرق آ جائے. تقوی کیا چیز ہے؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں دوری آئے، فرق آئے، فاصلہ آئے. یہ تقوی ہے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، خواہشات کو ایک تشت میں، ایک ٹرے میں لا کے رکھ دیا جائے اور سب کے سامنے اس کو پھرایا جائے اور اس کو کسی اپنی آرزو پہ شرمندگی نہ ہو، کوئی رسوائی نہ ہو. اب اس بات کو اپنے اوپر رکھ کے ہم غور کریں اور دوبارہ سے اس پہ سوچیں کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں. ہمارے دل کی تمام تمنائیں، آرزویں اور خواہشات یہ ایک ٹرے میں رکھ کے لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، ہمیں اچھا لگے گا؟ کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ کسی پہ ہمیں شرمندگی تو نہیں ہوگی؟ اگر ہماری خواہشات پاکیزہ ہیں تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی. اگر خواہشات میں کہیں گڑبڑ ہے تو پھر ہم چاہیں گے کہ یہ کام نہ ہو. اس کا مطلب تقوی نہیں. حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ تقوی کے بارے میں ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ تقوی، متقی زندگی، تقوی والی زندگی ایسی ہے کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو. انسان زندگی ایسی گزارے کہ کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو. نہ ماں باپ ہو، نہ اولاد ہو، نہ بیوی ہو، نہ شوہر ہو، نہ بھائی ہو، نہ وراثت کے معاملات میں رشتہ دار ہوں، نہ کوئی لین دین کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں لوگ ہوں. یہ زندگی تقوی والی زندگی ہوتی ہے. اب یہ تقوی ہمیں حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور کتنا تقوی حاصل کرنا چاہیے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تقوی اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو. دوڑاؤ گھوڑے اس میدان میں، جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو. مرد بھی بڑھیں اور عورتیں بھی بڑھیں. جتنا کر سکتے ہو اس کو حاصل، اس کو اختیار کرو. گناہوں سے بچنے والی زندگی. آپ لوگوں نے ایک جملہ سنا ہوگا، ٹو بی آن سیف سائڈ، حفظ ما تقدم. ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں تقریباً ہم لوگ دنیاوی معاملات میں متقی ہیں. دنیاوی معاملات، تقوی کو سمجھانے کی میں بات کر رہا ہوں. دنیاوی معاملات میں ہم سب دنیاوی اعتبار سے تقوی والے ہیں، یعنی احتیاط والے ہیں. تقوی کا مطلب احتیاط والی زندگی. تو ہم دنیاوی معاملات میں بڑے محتاط ہیں. مثال کے طور پر ابھی میرے بہنوئی گئے تو آدھے گھنٹے کا سفر ہے کہ جی 45 منٹ پہلے نکل جاؤں، راستے میں کہیں ٹریفک میں مسئلہ نہ آ جائے. ابھی کراچی واپس جا رہے ہیں بھائی، عمرے کی فلائٹ ہے، رات کو 9 بجے کی فلائٹ ہے. ہمیں اس نے کہا جی آپ ایسا کریں 2 گھنٹے پہلے پہنچ جائے تو کافی ہے. ہم کہتے ہیں 2.25 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں. گھر میں دعوت کی ہے، 10 لوگوں نے آنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کو؟ بھائی بلایا 10 کو ہے، کھانا 12 کا بنا لینا. اور گھر والے بھی 12 ہی کا بناتے ہیں.
کیوں؟ احتیاطاً بھائی کو زیادہ نہ آ جائے. آپ نے عمرے پہ جانا ہے، بھائی کتنا خرچہ آئے گا؟ بھائی 3 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. اور وہاں رکھنے کے لیے 15 دن رہنا ہے، کتنے ریال ہوں؟ اچھا بھائی آپ کے پاس اتنے ریال، مثال کے طور پر 500 ریال ہیں یا 1000 ریال ہیں تو گزارا ہو جائے گا. آپ کہیں نہیں میں 2000 ریال لے لیتا ہوں. کیوں؟ احتیاط کے طور پہ کہ وہاں کمی ہوگی تو کیسے کریں گے واپس. تو دنیاوی معاملات میں ہم محتاط زندگی گزارتے ہیں، تو تقوی دینی معاملات میں اسی طرز عمل کا نام ہے. محتاط زندگی، گناہوں سے بچنا، اسے تقوی کہتے ہیں. آسان اگر تقوی کو میں سمجھنا ہوں تو تقوی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس تقوی کی وجہ سے کیا کیا ملتا ہے جی؟ اس تقوی کی وجہ سے انسان کو علم نافع ملتا ہے. علم 2 طرح کا ہے، ایک نفع دینے والا اور ایک وبال. نفع دینے والا علم مانگا گیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ علم مانگا گیا. یہ علم وہ ہے جو سینے میں داخل ہو کر انسان کو عمل پر لے آتا ہے. ایک ہوتا ہے علم وبال. یہ کون سا علم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم تو ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے لیکن وہ کر نہیں پاتا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. اب علم کے باوجود گمراہی کی ایک سادہ سی مثال جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت کامن ہے، وہ کیا ہے؟ سگریٹ پینا. اب آپ ذرا کو سگریٹ کی ڈبی لینا، کون کون سے گولڈ لیف ہے اور کون کون سے، ان کا نام بھی نہیں صحیح پتا. تو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر خطرناک تصویر بنائی ہوئی انہوں نے، لکھا ہوا بھی ہے صحت کے لیے نقصان دہ. جو خرید رہا ہے، پیسے خرچ کر کے لے رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو بھی معلوم ہے نقصان دہ، لیکن علم کے باوجود عمل کوئی نہیں. یہ علم وبال ہے. پتہ ہے، یہ بہت سادہ سی مثال ہے علم وبال کی. تو اگر تقوی ہوگا تو علم نافع ہوگا، اور تقوی نہیں ہوگا تو علم وبال ہوگا. تقوی کا اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تقوی ہوگا تو کون سا علم ہوگا جی؟ علم نافع. اور تقوی نہیں ہوگا تو کون سا علم ہوگا؟ علم وبال. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی متقی جو آدمی تقوی والا نہیں ہے وہ عالم نہیں بن سکتا، عالمہ نہیں بن سکتی، دین نہیں پڑھ سکتا. یہ پڑھ سکتا ہے. غور یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بغیر تقوی کے علم آ گیا، تقوی ہوتا تو کتنا درجہ اور بلند ہوتا اور قبولیت بھی ہوتی. علم نافع اور علم وبال. دیکھیں، جن کے اندر علم نافع ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے لیے بھی وہی فیصلے کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں، یا اپنے لیے بھی وہی فیصلے کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں. جہاں علم وبال ہوتا ہے نا، لوگوں کو جو تقوی کی نصیحت کرتے ہیں خود تعویلیں گھڑتے ہیں، اپنے لیے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، خوف رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء کرام ہوتے ہیں. عالم کون ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس بندے پر گناہوں کے نقصانات جتنے زیادہ کھل جائیں وہ اتنا بڑا عالم. ہم عالم کسے سمجھتے ہیں؟ جو ہر بات کا جواب دے دے، وہ عالم نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس پہ گناہوں کے نقصانات کھل جائیں. تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتے. اللہ رب العزت بالخصوص مہربانی کے ساتھ خاص علم عطا فرماتے ہیں. ایک نقطے کی بات ذرا سمجھ لیجئے، اہم نقطہ ہے. ایمان کا محافظ علم ہے. ایمان کا محافظ کون ہے؟ علم. اگر علم نہیں ہوگا تو ایمان نہیں بچ سکے گا. 2 آدمی بیٹھے ہوئے، دونوں مسلمان ہیں، کوئی تیسرا آیا، اس نے کہا یار 1 منٹ کے لیے ذرا سوچ لو، ہم 2 مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سوچنے میں کیا ہے جناب، سوچنے میں ایمان گیا. اگر اس کو پتہ ہو کہ سوچنا بھی منع ہے تو ایمان محفوظ رہے گا، اور اسے جب پتہ ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے تو کہیں بھی دشمن لے جا سکتا ہے. باطل کسی بھی حرکت سے
ہمارے ایمان میں گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایمان کا محافظ علم، اور علم کا محافظ ہے تقوی۔ یہ ایک ترتیب ہے، ایمان کا محافظ علم اور علم کا محافظ ہے تقوی۔ کیا مطلب؟ جو ایمان کی حفاظت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے علم کو محفوظ رکھے، اور علم کیسے محفوظ ہوگا؟ وہ تقوی سے محفوظ ہوگا۔ تو ایمان کا محافظ علم، علم کا محافظ تقوی، اور تقوی سے علم محفوظ ہوتا ہے، اس کے بغیر علم محفوظ نہیں ہوتا، ورنہ علم وبال آ جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے ایک بات سن کے، آج تک اس دنیا میں جتنے باطل فرقے گزرے ہیں اور آج بھی جتنے باطل لوگ موجود ہیں، کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، کوئی کہیں بیٹھ کے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے عالم ہیں۔ لوگ کسی جاہل کے پیچھے نہیں لگتے، کسی گنوار کے پیچھے نہیں لگتے، کوئی علمی کتابی باتیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ یہ علمی کتابی باتیں کرنا جو ہے نا بڑا ضروری ہوتا ہے لوگوں کو جہلانے بھٹکانے کے لیے۔ 1400 سال کی ہسٹری آپ کو ملے گی کہ جتنے باطل پیشوا ہیں یہ سارے کے سارے علم رکھتے ہیں، جاہل کے پیچھے دنیا نہیں لگتی۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہیں باتیں ہو رہی ہیں نا، ساتھ ساتھ باتیں اور ہو جائیں۔ باطل کی پہچان کیا ہے؟ ایک سادہ سی ایسی پہچان جو ہر باطل میں ہے، وہ باطل آج موجود ہے، کل آئے گا، پہلے تھا۔ کس رنگ، کس بو، کس علاقے سے آیا، کس انداز سے آیا، تمام باطل لوگوں میں ایک بات بہت کامن ہے۔ وہ کون سی ہے؟ میں بہت دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، بتائے جی کوئی؟ ماشاءاللہ، تمام قسم کے باطل لوگ آپ کو علماء حق سے دور کریں گے، علماء سے دور کریں گے۔ یہ باطل کی بہت کامن پہچان ہے، وہ کسی رنگ سے آئے، کسی راستے سے آئے، وہ علماء سے دور کرے گا۔ آج کسی کو کچھ کہو تو وہ نہیں مانتا کہ جی میں نے فلانے کی باتیں سنی ہوئی ہیں، فلانے کی باتیں سنی ہوئی ہیں، اور ان کو وہ سن کر علماء سے دور۔ جو آپ کو عالم دین سے دور کرے، علماء سے دور کرے، بس وہ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے۔ اب اگلی بات پر ہم آتے ہیں، جو موضوع ہمارا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تقویٰ جو اتنا اہم ہے یہ پیدا کیسے ہو، ہمارے اندر کیسے آئے، میں متقی کیسے بن جاؤں، میرے اندر تقویٰ کیسے آ جائے؟ یہ تقویٰ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے، تقویٰ کا خزانہ اولیاء اللہ کے دل ہوا کرتے ہیں، کہ ہر چیز کے لیے کان ایک خزانہ ہوتا ہے، اس کا ایک منبع ہوتا ہے، ایک سورس ہوتا ہے۔ تقویٰ کا خزانہ اور سورس اور اس کا منبع یہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے قلوب ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور مشائخ وقت نے مع الصادقین کا مطلب لیا ہے، اور مفسرین نے مع الصادقین کا مطلب لیا ہے مشائخ وقت۔ ان کے پاس کتنا آنا جانا رکھو، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا آنا جانا، اتنا تعلق، اتنا رابطہ کہ ان جیسے ہم ہو جائیں، اتنا تعلق کہ ان جیسے ہو جائیں۔ جتنا تعلق زیادہ ہوگا، جتنی محبت اور اپنائیت ہوگی، اتنا رنگ چڑھتا چلا جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہاں تک جذب کر لوں میں تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں میں تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں جدھر سے گزر جاؤں میں۔ کہ انسان کا شیخ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو جائے، جہاں سے یہ گزرے اس کو لوگ شیخ کی نسبت سے پہچانے، اپنے آپ کو اتنا گم کر دے۔ نیک صحبت مؤثر ہوتی ہے، اس کے بھی چند دلائل سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ تو انسان جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حریص جو لالچی بندہ ہوتا ہے نا،
اس کی صحبت اور اس سے میل جول، اس کے پاس آنا جانا رکھنا، یہ بندے کے اندر لالچ پیدا کر دیتا ہے، بندے کو بھی لالچی بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح زاہد بندے ہوتے ہیں نا، دنیا کی محبت سے دور، ان کی صحبت، ان کے ساتھ آنا جانا انسان کو دنیا کی محبت سے بچا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ طبیعتیں ایک دوسرے کی صفات کو چوری کر لیتی ہیں، نقل کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے، جہاں بیٹھے گا، جن لوگوں میں بیٹھے گا، ان جیسا بننا چاہے گا۔ آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں، الیکٹرانکس والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، وہ جناب اپنی باتیں کریں، اتنے کنٹینر آئے، اتنے گئے، آپ کا دل کرے گا یار میں بھی کپڑے کا ہی کام کر لوں، میں بھی الیکٹرانکس سے ہی کام کر لوں۔ آپ کسی کرکٹر کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، دل کرے گا میں بھی کرکٹ شروع کر دوں۔ تو جس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کے اثرات آتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے جو دوست ہیں نا وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، گندی گندی باتیں کرتے ہیں، کھلی کھلی باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب گندے مذاق بھی کرتے ہیں۔ میں نہیں کرتا، بس میں ان میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں نہیں کرتا، میں بڑا بچ کے رہتا ہوں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ جہاں جا رہا ہے بروں سے، اگر کوئی دوست برا بنا لیا نا، اب اس میں میرا برا ہونا بڑا آسان ہے، خود ہی اٹھا کے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ برا دوست سانپ سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، شیطان سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ بھئی برا دوست سانپ سے زیادہ برا ہوتا ہے، یہ تو چلو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، کیوں؟ یہ بات ہم نے کیوں کہی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ شیطان اتنا برا، اتنا خبیث النفس ہے وہ تو کیا برا دوست اس سے بھی برا؟ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ تو برے دوست کی بڑی بدگمانی پیدا کر دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وجہ بھی لکھی، کہنے لگے کہ شیطان برائی کا دل میں صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جا سکتا۔ شیطان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ دل میں برائی کا خیال پیدا کر دے، ہاتھ پکڑ کے کہیں پہ لے جائے، یہ شیطان کے بس کی بات نہیں۔ برا دوست کیا کرتا ہے؟ وہ برائی کا خیال بھی ڈالتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے، ہاتھ پکڑ کے گناہ کے لیے لے بھی جاتا ہے۔ تو برا دوست یہ شیطان سے بھی زیادہ برا۔ کچھ دوستیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں، ہم میں سے مراد کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو قیامت کے دن تکلیف کا ذریعہ بنیں گی۔ قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ کچھ دوستیوں کے بارے میں انسان کہے گا کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی، اے کاش میں نے اس کے فیس بک کو لائک نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے اس کو واٹس ایپ پہ رپلائی نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے اس سے تعلق نہ رکھا ہوتا۔ انسان روئے گا، تڑپے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور جنہوں نے نیکوں سے وابستہ تعلق رکھا ہوگا، نیکوں سے محبت کی ہوگی، یہ قیامت کے دن ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ جناب علماء فرماتے ہیں کہ جانوروں کی صحبت میں بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان جو جانور پالتا ہے اس جانور کے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان گھوڑے پالے، گھوڑوں کے ساتھ رہے تو اس کے اندر جواں مردی آتی ہے، ہمت آتی ہے۔ بکریاں پالے تو عاجزی اور مسکنت آتی ہے۔ اونٹ پالے تو ہٹ دھرمی آتی ہے۔ تمام انبیاء کرام کو بکریاں چروائی گئیں۔ تو جانوروں کی صحبت میں اثر ہو تو برے دوستوں کی صحبت میں اثر کیوں نہ ہو، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں اثر کیوں نہ ہو؟ تو بالکل ہوتا ہے۔ تم 3 دن کے لیے یہ اجتماع میں بھی شرکت کا ارادہ کریں، شوق سے، رغبت سے اور محبت سے چلیں، اللہ بہت مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کسی نے کیا خوب شعر میں کہا، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، پیالے ولڑا بھیس وٹا لئیے۔ مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، تے پیالے ولڑا بھیس وٹا لئیے۔ قسمت نال جے پکے توڑ چڑھیے، مزہ یار دے لبادہ پا لئیے۔ قسمت نال جے پکے توڑ چڑھیے، مزہ یار دے لبادہ پا لئیے۔ کہ ہم بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنے آپ کو ایسے ان کے حوالے کریں جیسے مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو شکل دے دیتا۔ مٹی تو کچھ نہیں کرتی، لیکن کمہار کے ہاتھوں میں رہتی ہے تو
ایک خوبصورت برتن بن جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مٹی سمجھیں اور کسی اللہ والے کے اپنے آپ کو حوالے کریں تو انشاءاللہ وہ جس رنگ میں ڈھالیں گے ہم ڈھلتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں رنگ لگا دے۔ کچھ پودے ہوتے ہیں جن کا مالی ہوتا ہے اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مالی نہیں ہوتا۔ تو جن پودوں کا مالی کوئی نہیں ہوتا نا، وہ دیکھنے میں بے ڈھب ہوتے ہیں اور ان کے اندر اس طرح کی گروتھ بھی نہیں آتی، ان کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا، ان کی وہ حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جس باغ کا پودے کا مالی ہو، اس کی کانٹ چھانٹ کرے، اس کا خیال رکھے، یہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، یہ ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوتے، یہ جاذب نظر ہوتے ہیں۔ تو یہ مالی سے مراد ہمارا بھی کوئی مالی یا ہمارا بھی کوئی نگہبان یعنی شیخ ہو کہ جس کی زندگی کو ہم فالو بھی کر رہے ہوں اور جن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوں۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت صحبت کی اتنی کیا اہمیت ہے، کیا اتنی ضروری ہے؟ فرمایا کیا صحابی بن سکتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ تابعی بن سکتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ تبع تابعی بن سکتے ہو کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں بن سکتے؟ بھائی صحابی وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، تابعی وہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی ہو، تبع تابعی وہ جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی ہو۔ تو میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بعض نعمتیں فقط صحبت سے مل جاتی ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل۔ ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل۔ اب یہ شعر جو ہے نا آپ نے سنا تو ہو سکتا ہے کسی کو یقین آیا ہو پورا، اور کسی کے دل میں یار یہ تو بڑی لمبی چھوڑی تھی، بڑی لمبی چھوڑی، خوب کہتے ہیں نا لمبا ہی چھوڑ دیا کام۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کے دل میں خیال آیا اس شعر کو لے کے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے بات کو اتنا بڑھا دیا، اتنا اونچا۔ تو وہ جب پریشان ہوئے تو کدھر گئے؟ اپنے شیخ کے پاس۔ ان کے شیخ کا نام کوئی بتائے؟ ہاں جی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت ہے آپ میں آگے کا حضرت، یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک عادت ہوتی ہے، کوئی چیز پسند آ جائے تو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، کوئی نہ پسند آئے تو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو لگتا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی قسم کا کام کیا ہے کہ ایک لمحے کی صحبت اور ادھر 100 سال کی عبادت۔ اب پتہ ہے تھانوی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ مفتی صاحب اگر آپ کہیں تو یہ شعر میں پڑھوں؟ جی حضرت سنائیے۔ اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اس شعر کو یوں پڑھ رہا ہے: یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا۔ 1,00,000 سال، حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو 1,00,000 سال فرما دیا۔ اب آگے تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، اگر کوئی انسان 1,00,000 سال عبادت کرے تو کیا کوئی گارنٹی ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، جنت میں جائے گا؟ نہیں، گارنٹی تو کوئی نہیں۔ مثالیں ہیں نا، بلعام باؤن نے سینکڑوں سال عبادت کی، کفر کی حالت میں مرا۔ شیطان نے کتنی عبادت کی، کافر ہو گیا، نافرمان ہو گیا۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا آگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم رجال لا یشقی جلیسہم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم رجال لا یشقی جلیسہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ یعنی اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد ایک خیر کی امید بن جاتی ہے۔ علماء بھی کچھ بیٹھے ہیں، ایک بڑا مزیدار نقطہ ذرا سن لیجئے، انشاءاللہ اگر گہری نظر رکھتے ہیں تو آسانی سے سمجھ جائیں گے، نہیں تو تھوڑا سوچیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال میری زندگی کے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کون سے 2 سال؟ ان 2 سالوں میں وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے رہے، ان سے روحانی فیض بھی حاصل کیا اور ان سے دین میں فقاہت بھی حاصل کی۔ روحانیت میں ثقافت ملی، دین میں فقاہت ملی۔ 2 سال ان کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔
کون؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ذرا اگلی بات سنیے جو بڑی گہری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ثقاہت بھی ہے اور فقاہت بھی ہے۔ اب اس میں کیا پوائنٹ ہے، تلاش کرتے رہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن ایک صوفی کی خدمت میں جاتے تھے، ایک عام اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں جاتے تھے۔ عام سے مراد بہت بڑے علمی اعتبار سے اس درجے کے نہیں تھے جتنے یہ خود تھے۔ تو ان سے ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جان، یہ آپ اتنے بڑے محدث مفسر عالم ہو کے آپ یہ ان کے پاس جاتے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا جو انہی کو سوٹ کرتا تھا۔ فرماتے تھے کہ امام ابو ہاشم صوفی جو ہیں وہ عالم باللہ ہیں اور میں عالم بکتاب اللہ ہوں۔ وہ عالم باللہ ہیں، میں عالم بکتاب اللہ ہوں، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پہ فضیلت ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کو تو مانتے ہیں، ان کی تقلید تو کرتے ہیں، حنبلی بھی ہیں، لیکن تصوف کو نہیں مانتے، صوفی کو نہیں مانتے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس جاتے تھے ان کا نام تھا ابو ہاشم الصوفی۔ ان کے ماننے والے صوفیوں کو نہیں مانتے، لیکن وہ مانتے تھے۔ طبقات الکبریٰ میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیٹے، اخلاص کے جس مقام پر یہ مشائخ پہنچے ہیں ہم ابھی نہیں پہنچے۔ اور آگے کیا بات ہے جی؟ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کشف کی نظر سے جیسے کوئی انسان اپنی ہتھیلی میں پڑے ہوئے گندم کے دانے کو دیکھتا ہو، اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے جو اللہ والے موجود ہیں وہ مرزا مظہر جانے جانا ہے۔ اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تصدیق موجود ہے، یہ خود کون ہے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں جتنے علماء ہیں، عالمات ہیں، ان سب کی حدیث کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے یہاں سے گزرتی ہے، ان سے گزر کے پہنچتی ہے۔ مرکز الاسانید ہے، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ خلیفہ تھے حضرت عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 13ویں صدی کے مجدد تھے۔ آگے ان کے خلفاء کرام میں سے دو نام بڑے تھے، عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ خلفاء میں سے ایک تھے خالد رومی۔ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ خلیفہ عبداللہ دہلوی، ان کے خلیفہ تھے خالد رومی۔ یہ جو مولانا خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے علماء نے بڑا فیض پایا۔ ان میں دو نام بہت بڑے ہیں، ایک ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ پورے پاکستان میں کہیں چلے جائیے، ہر مفتی کے بعد فتاوی شامی موجود ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں علامہ شامی نے نہیں لکھا، اور یہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے۔ اور دوسرے کون؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح المعانی انہوں نے لکھی۔ اسی طرح مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ ایک اور خلیفہ تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر کی، تفسیر مظہری، اور اپنے شیخ کے نام پہ اس کا نام رکھا۔ تو تفسیر مظہری، آپ معارف القرآن لیجئے، جگہ جگہ تفسیر مظہری کا آپ کو ریفرنس ملے گا۔ اور اسی طرح نیچے آتے چلے جائیے، ہمارے اکابرین علماء جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب تصوف کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے والے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ والوں کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ حضرت گنگوہی سے پوچھتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت کے بغیر اخلاص کا مل جانا جوئے شیر لانے کی مترادف ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاحش تشورق، کہ اللہ تعالیٰ اور خاصان حق کی عنایت کے بغیر تم فرشتے بھی بن جاؤ گے تو نامہ اعمال سیاہ ہی رہے گا۔ اسی لیے اپنے بارے میں فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شود مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شود مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ باشد۔
مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم، تا غلام شمس تبریز نہ باشد۔ یہ مولوی تو پہلے سے تھے، لیکن مولانا روم کب بنے؟ جب یہ کسی اللہ والے کی غلامی میں آئے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں آئے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے شیخ، ان کا نام بتائیں ہم، ہمارے دادا شیخ کون ہیں؟ سب کو یاد ہونا چاہیے جی، حضرت مرشد عالم ہونا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ آپ بتائیے اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن حضرت جواب میں فرماتے کہ ذریعہ ماں باپ بن جاتے ہیں۔ پھر پوچھتے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، لیکن بادل ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر پوچھتے دلوں کو نور کون دیتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا کہ اللہ والوں کے دل، یہ مشائخ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اولاد اللہ دیتا ہے، ماں باپ ذریعہ بن جاتے ہیں، بارش اللہ دیتا ہے، بادل ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اسی طرح دلوں میں نور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ اللہ والے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نظر کی تاثیر، آج کل نا باقاعدہ شعاؤں کے ذریعے علاج ہو رہا ہے، لیزر کے ذریعے کینسر کا علاج، مختلف علاج ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے دلوں سے اور ان کی آنکھوں سے بھی شعائیں نکلتی ہیں، ان سے بھی بڑے بڑے علاج ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مزہ تو تب ہے کہ ہم کسی کی نگاہوں میں رہنے والے بنیں، اتنا آنا جانا رکھیں کہ ہم کسی کی نگاہ میں آ جائیں۔ اچھا، ایک اور عجیب بات نظر سے متعلق، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بد لگنا حق ہے، العین حق، حدیث ہے، انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو نظر بد ہے نا، اس کے اندر تو کئی قسم کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ انسان نے کسی کو حسد سے، لالچ سے، بری نیت سے دیکھا، وہ اثر ہو گئی۔ تو جو اللہ والے شوق سے، محبت سے، خیر خواہی سے نگاہیں ڈال رہے ہوں گے، اس کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو نظر بد لگ جانا ہے، اس کا برعکس کیا ہے؟ اللہ والوں کی نظریں، عارفین کی نظریں، اللہ والوں کی صحبت کا ایک اور ثبوت، اس سے فائدے حاصل ہونے کا۔ آم کھاتے ہیں جی آپ لوگ؟ سیزن ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو آموں میں کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے لنگڑا آم، ہے لنگڑا لیکن امریکہ بھی جا رہا ہوتا ہے اور یورپ بھی جا رہا ہوتا ہے لنگڑا۔ اسی طرح ایک آتا ہے دیسی آم، وہ قیمت بھی کم ہوتی ہے اور اس کا معیار بھی کم ہوتا ہے، کوالٹی بھی کم ہوتی ہے۔ معیار اور مقدار دونوں کم، کوالٹی اور کوانٹٹی اس میں کم ہوتی ہے اس کے پیس کے اندر۔ ابھی کسان لوگ کیا کرتے ہیں، دیسی آم کے ساتھ لنگڑے آم کی پیوند کاری کر دیتے ہیں، گرافٹنگ کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سب دیسی آم لگے ہوئے، تھوڑے سے بیچ میں لنگڑے آم کی جو ہے نا پیوند کاری کی، جو اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق۔ اب جو دیسی آم نکلتا ہے نا آگے، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، کوانٹٹی بھی اچھی ہوتی ہے، کہ اس نے ایک اچھے اعلیٰ کوالٹی کے آم کی صحبت پائی۔ تو یہ تو بہت ساری چیزوں میں محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح مشائخ نے مثال دی آملے کی۔ آملہ ایک پھل ہوتا ہے، آملے کا مربع بنتا ہے، مختلف بیج ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حکیم لوگ نا آملے کے جو بیج ہوتے ہیں ان سے مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ تو مشائخ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ بھئی 2 آملے کے دانے تھے، حکیم نے اس سے پوچھا بھئی تم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے پیش کرے، مجاہدوں کے لیے، ریاستوں کے لیے پیش کرے؟ ایک نے کہا جی میں پیش کرتا ہوں، اس نے لے لیا۔ دوسرے نے کہا جی مجھے نہیں کسی مجاہدے پہ جانا، میں نے نہیں کوئی ریاضت کرنی۔ اچھا بھی ٹھیک ہے۔ اب جس کو لیا نا، اس کو اس نے سوئیاں لگائیں، اندر سے جناب کڑوا پانی نکالا، پھر اس کو جناب شورب پانی کے اندر ڈالا اور خوب ابال دیا، گرم کیا، اور جب وہ نرم ہو گیا اس کو قیمتی شیرے میں ڈالا، پھر اس پہ چاندی سونے کا ورق چڑھایا۔ اب یہ آملے کا مربع بن گیا جو دل اور دماغ کی تقویت کے لیے ہے، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ ویلیو ایڈڈ ہو کے اس کی قیمت بن گئی۔ یہ کون تھا جس نے اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے پیش کیا؟ دوسرا کہتا تھا نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ بڑے کچھ وقت کے بعد سوکھ گیا۔ جب اس طرح کے کافی سارے جمع ہو گئے تو حکیم نے اسے ایسی جمع کیا اور ان کا صفوف بنا لیا، پاؤڈر بنا کے پڑیا میں رکھ لیا۔ اب کوئی آتا جی مجھے قبض کی شکایت ہے، اچھا بھئی یہ کھا لو، تو وہ اس کو دے دیتے۔
تو جس نے اپنے آپ کو مجاہدوں کے لیے پیش کیا، اس کو سونے چاندی کے ورق میں لگا کر قیمتی جگہ رکھا گیا، اس کو دل اور دماغ کی تقویت کے لیے قبول کیا گیا، اور امیر لوگوں نے زیادہ پیسے دے کے اسے خریدا۔ اور جس نے اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے پیش نہ کیا، سوکھ کے سڑ گیا، اس کے بعد پسنا تو پڑا اسے، اور پسنے کے بعد وہ کم قیمت کا پاؤڈر بنا، اور اس کے بعد جن کے پیٹ خراب ہونے کے بند ہو جاتے ہیں، قبض کی کیفیت ہوتی ہے، پخانہ دھکیلنے کے کام آیا وہ، اور قیمت بھی تھوڑی لگی۔ فرمایا کہ اسی طرح دو لوگ ہیں، ایک اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے پیش کر دیتا ہے تو ریاضیں کرنی پڑتی ہیں، وقت لگتا ہے، پھر یہ قیمتی اتنا بنتا ہے کہ دنیا میں لوگ اس کے جوتے اٹھانا پسند کرتے ہیں، اس کے جوتوں کو سیدھا کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس کو دیکھنا اپنے لیے خیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور جو اس طرح کے مجاہدوں کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، وہ بھی دنیا کے پخانے کو دھکیلنے میں لگا ہوتا ہے، یعنی دنیا کے پیچھے دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت مفید ہونے میں، فائدہ مند ہونے میں کیا وجوہات ہیں؟ تو ایک جگہ 4 وجوہات لکھی ہوئی ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت مفید ہونے کی 4 اہم وجوہات۔ پہلی وجہ یہ کہ جس طرف ان کے دل متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جمال کی نظریں ان پر ہوتی ہیں، جلال والی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی جمال کی نظر اپنے ان پیاروں کے دلوں پہ ہوتی ہے۔ اس جمال کی تجلیات کا یہ تقاضا ہے، یہ اثر ہے کہ جدھر ان کے دل متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس کی قدر کرنے لگ جائیں۔ دوسری وجہ، ان بزرگوں کی باتوں کو سن کر ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بیانات میں بیٹھتے ہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، نفس کے رذائل کا معلوم علم ہوتا ہے۔ تیسری بات، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے جب بندہ اپنے حالات ان سے ڈسکس کرتا ہے، ان کو اپنی کیفیات بتاتا ہے، تو یہ اپنی تنہائی کی مقبول اوقات کی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ اہل اللہ کی صحبت کے مفید ہونے کی، انسانی طبیعت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ انسانی طبیعت کے اندر نقل صفات کی خصوصیت موجود ہے، جس کے ساتھ بیٹھے گا اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ طبیعتیں ایک دوسرے کی کیفیات کو اور صفات کو چوری کر لیتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس جیسے ہو جاتے ہیں خود بخود کچھ عرصے کے بعد۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں اہل اللہ کی صحبت میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ اچھا جی، ایک شیخ سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ میرا دل کرے میں ادھر بھی بیعت ہوں، ادھر بھی بیعت ہوں، وہ 2 4 6 تو ہو نا، زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا بھی نور ملے گا، اس سے بھی دعا ملے گی، اس سے بھی ہوگا۔ ایک اتوار اس کی مجلس میں جائیں گے، اگلی اس کی مجلس میں جائیں گے، تو بہت فائدہ ہوگا۔ جناب علی، اگر ایک آدمی مریض ہو اور وہ ایک وقت میں 4 5 ڈاکٹروں سے علاج کر رہا ہو اور سارے ہی اسپیشلسٹ ہوں، کیا بنے گا؟ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جلدی قبرستان پہنچے گا یا بستر پہ آئے گا۔ اور ایک آدمی کسی ایک ہی بندے کے علاج میں ہو، ایک ہی ڈاکٹر کے علاج میں ہو، اور وہ اس کو ہسٹری کو جان جائے، 10 20 سال تک دیکھتا رہے، یہ جو ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہے، اشاروں کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ کہ کسی ایک کے ساتھ جب انسان رہتا ہے، طبیعت کے اندر ایک دوسرے کی ہم آہنگی، مزاج کی ہم شناسی، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اور ایک ہی کے بات پر عمل کرنا، معمولات پر عمل کرنا ممکن بھی ہے۔ ہر ایک کے تو معمولات پہ عمل بھی نہیں کر سکتے، سارے حق ہیں، اس میں یہ نہیں کہ کوئی دوسرا غلط ہوگا، سب ٹھیک ہیں۔ اور ویسے بھی اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک، بندے کئی، رسول ایک، امتی کئی، استاد ایک، شاگرد کئی، شیخ ایک، مرید کئی۔ اور اگلی بات ذرا آہستہ بات سے کہتا ہوں، پیچھے نیچے نہ چلی جائے، بیگم صاحبہ بھی ہے نا، شوہر ایک، بیویاں کئی۔ تو یہ اصول ہوتے ہیں نا، تو ان اصولوں کے تحت ہی کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی شیخ ایک ہی، اسی سے کام بنتا ہے۔
یہ ایک کو پکڑو اور پکا پکڑ لو، یک گیر محکم بگیر، ایک کو پکڑو اور سختی کے ساتھ پکڑ لو، ترقی کا راستہ یہی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قریب کے زمانے کی بہت بڑی بزرگ ہستی گزری ہے، اور ان کی باتیں ہمارے لیے ایک سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں، وصول اللہ کا نسخہ، فرماتے ہیں 4 کام تم کر لو تم اللہ والے بن جاؤ گے، ٹھیکہ میں لیتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وصول اللہ چاہتے ہو، اللہ والا بننا چاہتے ہو، 4 کام تم کر لو تم اللہ والے بن جاؤ گے، وصول اللہ تمہیں مل جائے گا، ٹھیکہ میں لیتا ہوں۔ تو کون سی 4 باتیں؟ سنیے، فرماتے ہیں کہ پہلی بات، اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً اور باطناً شریعت کے پابند بنو، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر شریعت کے پابند بنو۔ دوسری بات، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تیسری بات، شیخ کی صحبت اختیار کرو۔ پہلی 3 باتیں کون سی؟ اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً باطناً شریعت کی پابندی، ذکر اللہ کی معمولات کی پابندی، کثرت، اور شیخ کی صحبت۔ چوتھی بات فرماتے ہیں، جب شیخ سے دور ہو تو ان کے مواعظ، ان کی باتیں، ان کی کتابیں، ان کے بیانات سے استفادہ حاصل کرو۔ فرماتے ہیں 4 کام تم کر لو، اللہ والے بن جاؤ گے، ٹھیکہ میں لیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے لیے تو نسخہ آ گیا۔ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں نا ایک سنگترے بیچنے والا وہ آوازیں لگا رہا تھا، چنگے سنگترے، چنگے سنگترے، چنگے سنگترے۔ انہوں نے سنا تو ایک دم ذرا کیفیت میں آ گئے، وجد میں، حال میں آ گیا، عجیب سی کیفیت بنی۔ لوگوں نے پوچھا تھا کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، تو سنگترے بیچ رہے۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے، جو چنگوں کے سنگ لگ گیا تر گیا۔ اچھی صحبت میں جانے کا فائدہ یہ بھی ہے، کسی نے اس طرح کہا، جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گھر، یہ عطر جہاں تیار ہوتا ہے نا، جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گھر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے میں بسا کر۔ یعنی عطر والوں کے پاس جاؤ گے تو خوشبو تو تمہیں مل ہی جائے گی۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گھر، جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گھر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ کسی نے کہا جی میں تو آگ والی جگہ پہ جاتا ہوں لیکن ذرا بچ کے رہتا ہوں، میرے کپڑے کوئی نہیں جلتے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم، جتنی دیر وہاں رہے تو دھواں تو ملتا رہا۔ اب حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیک دوست کی مثال عطر والے کی مانند ہے، خوشبو والے کی مانند ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ نیک دوست کی مثال عطر والے کی مانند ہے، اس سے دوستی لگاؤ گے کبھی نہ کبھی وہ عطر دے دے گا، عطر نہیں بھی دے گا، جتنی دیر رہو گے وہاں پہ خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی والے کی مانند ہے، بھٹی کی آگ کی بھٹی ہوتی ہے نا، لوہار کی مانند ہے، کہ جتنی دیر وہاں رہو گے، اگر وہ دے گا تو کوئلے ہی دے گا، اور اگر جتنی دیر وہاں رہو گے تو دھوئیں کی سینک ہی کھاتے رہو گے۔ صحبت اہل اللہ کی ایک اور دلیل اس کے مؤثر ہونے کی سمجھانے کے لیے علماء کرام نے فرمایا، مشائخ نے، کہ ایک ریل گاڑی تھی، اس میں فرسٹ کلاس کے ڈبے بھی تھے اور تھرڈ کلاس کے بھی تھے، سفر چل رہا تھا، تو فرسٹ کلاس کے ڈبے نے اپنی ترنگ میں آ کے کہا، جناب تھرڈ کلاس کے ڈبے دے، کیا تو گندا میلا پھٹیچر، تیرے جو ہے نا وہ بیڈ واش روم بھی ٹوٹے ہوئے، بدبو آ رہی ہے، چھت بھی ٹپک رہی ہے، اور ہر چیز تو تیری بری ہے، وہ شرم نہیں آتی؟ اب جب فرسٹ کلاس والے ڈبے نے تھرڈ کلاس کو ذرا سنائی نا باتیں کھری کھری، اس نے کہا جناب میں آپ کی بڑائی کا قائل ہوں، آپ بہت اچھے، آپ کے صوفے بھی اچھے، آپ کے بستر بھی اچھے، ہر چیز بڑا، انوائرمنٹ بڑا اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ میری کنڈی آپ کی کنڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میری کنڈی آپ کی کنڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس منزل پر آپ جائیں گے میں بھی وہیں پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے آپ فرسٹ کلاس کے، میں تھرڈ کلاس ہوں، لیکن منزل ایک ہی ہے کہ کنڈی جڑی ہوئی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ والے فرسٹ کلاس کے ڈبے کے مانند، ہم تھرڈ کلاس کے ڈبے کے مانند، کنڈی اگر ہماری پکی جڑ جائے اس کو نہ ٹوٹنے دیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل ہے، جو وہ اسٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا، جہاں وہ پہنچیں گے ہم یہ
وہ کھینچ کے ہم جڑے ہوئے ہوں گے نا تو ہم بھی پہنچ جائیں گے. اس لیے بھی یہ تعلق جو ہے نا بڑا ضروری. اچھا یہ تو باتیں ذرا اور ہو گئیں، ذرا قرآن اور حدیث سے بھی ایک دلیل ہو جائے. ایک دلیل قرآن پاک سے اور ایک حدیث سے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. 27ویں بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کے پیچھے چلا، ان کے راستے پہ چلا، گو وہ اتنا شہباز نہیں تھا، اتنی پرواز نہیں کر سکا، لیکن راستہ انہی کا اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ جہاں بڑوں کو لے جائیں گے چھوٹوں کو بھی وہی لے جائیں گے. اس میں روحانی اولاد بھی مراد ہے، جسمانی اولاد بھی مراد ہے. یعنی شیخ کے ساتھ تعلق رہا، کوشش کرتے رہے اسی راستے پہ چلنے کی، شیخ کو اللہ نے بڑا مقام دیا تو ان چھوٹوں کو بھی اللہ وہاں لے جائیں گے. یہ قرآن سے دلیل. حدیث سے کیا دلیل ہے؟ المرء مع من احب، المرء مع من احب، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی کسی اور بات سے نہیں ہوئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. اب صحابہ کو تو نبی علیہ السلام سے سچی محبت تھی، انہیں خوشی کیوں نہ ہوتی؟ اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، ہم سب اپنے شیخ سے بیعت ہیں تو محبت ہوئی تو بیعت ہوئے کہ بغیر محبت کے بیعت ہو؟ بھائی وہ بندہ مجھے بڑا برا لگتا ہے، چلو اس سے بیعت ہو جا. کبھی ایسا سنا؟ عقیدت اور محبت ہوتی ہے تو بندہ بیعت ہوتا ہے، ایسے نہیں بیعت ہوتا. یہ سودا تو دلوں کا ہے. اب دیکھیں، اس کو میں سادہ کر کے سناتا ہوں. مجھے الحمدللہ اپنے شیخ سے محبت، ان کو اپنے شیخ سے، ان کو اپنے شیخ سے. تو قیامت کے دن میں اپنے شیخ کے ساتھ ہوا تو میرے شیخ کن کے ساتھ ہوئے؟ اپنے شیخ کے ساتھ. وہ کن کے ساتھ ہوئے؟ ان کے اپنے شیخ کے ساتھ. وہ اوپر چلتے 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 سلسلہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہا ہے. اور ان کو کن سے محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو یہ تعلق، یہ محبت نبی علیہ السلام کے قدموں میں بندے کو پہنچا رہا ہے. یہ کیسا عجیب تعلق ہے جو مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا رہا ہے. یہ معمولی بات ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. اس کی قدر کی ضرورت ہے. ہم قدر کرنے والے بن جائیں تو یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے گی. اور ایسے بھی حدیث کے اندر ایک بات اور آتی ہے، ہم المتحابون فی اللہ. قیامت کے دن عرش کا سایہ حاصل کرنے والے جو خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے اندر ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. بھئی آپ یہاں کس لیے آئے؟ یہاں کوئی مال بٹنا ہے؟ ابھی نماز کے بعد کیا ہونا ہے؟ یہاں پہ کوئی کاروبار سیکھنے کے لیے آئے؟ کیا کون سی؟ اللہ کے تعلق کے لیے، اللہ سے محبت ہے. اس یہ یہاں پہ جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے آئے ہم سب، میں بھی اور آپ بھی. یہ ہمارا تعلق قبول اگر ہو جائے، انشاءاللہ ہوگا. یہ تعلق قبولیت کا بدلہ قیامت کے دن کیا ملے گا؟ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اب ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور محبت، ان کے ساتھ جوڑ ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، قیامت کے دن اتنے ہمارے لیے معاملے آسان ہوتے چلے جائیں گے. بزرگوں کی صحبت میں رہنے کے بعد انسان کے اندر اکڑ نہیں آنا چاہیے، فخر نہیں آنا چاہیے کہ جی میرا تو حضرت سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. جی یہ نا جن کے رابطے زیادہ ہو جاتے ہیں، قریب کے لوگ ہو جاتے ہیں، یہ خطرے میں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. عاجزی کے ساتھ بندہ رہے تو ترقی کرتا رہتا ہے. جہاں کوئی آ گیا، میں آ گئی، شیطان اٹھا کے باہر اٹھا کے پٹخ دیتا. ایک ہوتا ہے سر نیاز، ایک ہوتا ہے قلب نیاز. قلب یعنی دل. تو نیاز مندی جو دل کی ہے نا، وہ بڑی اونچی ہے. جو سر والی ہے، سر بندہ جھکاتا ہے، اللہ کے دربار میں اس کی اپنی کیفیت ہے. لیکن جو دل کو جھکا دے وہ اور اعلیٰ کیفیت ہے. اس کی ایک ذرا واقعہ سن لیجئے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا حج کا بیت اللہ کی طرف، اور ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھی. ایک قدم چلتے مصلی پہ جاتے 2 رکعت نفل پڑھتے، 2 نفل پڑھ کے سلام پھرتے، پھر ایک قدم چلتے، پھر 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر ایک قدم چلتے، پھر 2 نفل پڑھتے. اور جناب بلخ سے لے کے مکہ تک انہیں 2.5 سال لگ گئے. جب بیت اللہ پہنچے تو یوں اللہ سے کہا، اللہ لوگ تو قدموں کے بل چل کے آتے ہیں، میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر آیا ہوں.
اتنے میں قدرتاً انہی اوقات میں رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی وہ بھی بیت اللہ میں آ گئیں. انہوں نے دیکھا اللہ والے تھے، باطن کی آنکھ کھلی ہوئی تھی. کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات رابعہ بصریہ پر پڑھ رہی ہیں تو میرے پہ بھی نہیں پڑھ رہی. میں پیدل آیا، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کے، ادھر زیادہ توجہات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تجلیات آ رہی ہیں، یہی کیا معاملہ؟ تو انہوں نے انہیں سے پوچھ لیا ڈائریکٹ کہ بھئی یہ کیا معاملہ؟ یہ بڑوں کی باتیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں لیکن سننے کی مزہ آ جائے گا. تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ آپ اس جگہ سر نیاز لے کر آئے ہیں، میں دل نیاز لے کر آئی ہوں. آپ تو شور مچاتے پھر رہے کہ اللہ ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کر میں آیا ہوں. یہ شور تو آپ نے ڈالا ہوا ہے، تو میں نے تو ایسا کوئی شور نہیں ڈالا. تو آپ سر نیاز لائے ہیں، میں دل نیاز لائی. لیکن بھائی یہ دونوں ہی بڑے ہیں، یہ ہم سے اونچی باتیں ہیں. علماء نے لکھا ہے شیخ سے جو محبت ہے وہ اس نظر سے کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے کچھ اشعار ہیں. محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی. یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا. آگے بہت ہی عجیب بات فرمائی. بسا لینا کسی کو دل میں، بسا لینا کسی کو دل میں، یہ دل کا ہی کلیجہ ہے. بسا لینا کسی کو دل میں، یہ دل کا ہی کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے طور ہو جانا. جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑی نا کوہ طور پہ، جل کے تو ریزہ ریزہ ہو گیا. علماء نے فرمایا کہ مشائخ کی صحبت میں آنا جانا اور ان کو دیکھنے کی نظر کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے نیت کیا ہونی چاہیے. انہوں نے مثال دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ربی ارینی انظر الیک، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن دنیا میں نہیں دیکھ سکے. معراج کے موقع میں جب نبی علیہ السلام نے امامت کی تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے اور باقی انبیاء کرام بھی کھڑے تھے. نبی علیہ السلام اس کے بعد اوپر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے صرف ایک کھڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. بھائی حضرت داؤد بھی کھڑے ہو سکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو سکتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہو سکتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہو سکتے تھے، اور کوئی نہ کھڑے ہوئے، یہی کھڑے ہوئے. کیوں؟ علماء نے فرمایا یہ اس لیے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا نا، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو دیکھ تو نہیں سکے. انہیں پتہ لگا اللہ کے محبوب اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں، تو دل میں یہ خیال ہوا کہ چلو میں اللہ کو تو نہ دیکھ سکا، ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں جو اللہ کو دیکھ کر آ رہی ہیں، اس چہرے کو تو دیکھ لوں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہا ہے. فرماتے ہیں علماء اور مشائخ کہ اللہ والوں کے چہرے کو دیکھنا ہو تو اسی نیت کے ساتھ دیکھو، بھئی میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنا سکا، میرے قلب کے اوپر تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا اور تجلیات کا ورود نہیں ہوتا، لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے دل کو قبول کیا ہوا، اس کی راتیں دن اللہ کی محبت میں گزر رہی ہیں، تو میں بھی ان کو دیکھوں اس نیت سے کہ یہ اللہ کا چاہنے والا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس طریقے سے جو ہے نا انسان کو گمان کرنا چاہیے. اس کے فائدے ہوتے ہیں. تو بھئی ہمارے لیے موقع تو آ گیا، اور یہ پورا 1 گھنٹہ اسی بات پہ لگا کہ ہم ایک کوشش کر کے، فکر کر کے جو ہے نا اہل اللہ کی صحبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور یہ جھنگ اجتماع آ رہا ہے انشاءاللہ 26 تاریخ کو یہاں سے روانگی ہوگی، جمعہ ہفتہ اتوار کو ظہر کے بعد وہاں سے واپسی. تو جو بھی لوگ جانا چاہتے ہیں، اور ریحان بھائی یہاں موجود ہیں، ان کو اپنا نام لکھوا دیں، ساری ترتیب ان سے سمجھ لیں. جو مستورات جائیں گی وہ محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، محرم کے ساتھ جائیں گی، چاہے ان کی عمر 70 سال ہی کیوں نہ ہو. کئی عورتوں کے فون آ جاتے ہیں جی میں بوڑھی ہوں، اور پتہ نہیں ہماری بھی جو ڈائریکٹ میرا فون نمبر دے دیتے ہیں کہ جی حضرت سے اجازت لے لو. کل پرسوں مجھے کسی نے کہا جی حضرت، میں نے کہا بھائی میری اجازت کی بات ہے، شریعت کا معاملہ ہے، میرا تھوڑی کوئی مسئلہ ہے. تو شریعت ہر لحاظ سے برتر بلند، اس کی پابندی ہمیں کرنی ہے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. تو بھائی اس کے لیے ہم فکر کریں اور سب لوگ کوشش کریں. چلیں گے جی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.